السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدین القیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور رجب کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ اسی مناسبت سے رجب المرجب کی فضیلت اور اس میں ہونے والے خرافات و بدعات سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پوری کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق ہے، وہی انسان و جناتوں کا بھی خالق ہے، وہی حیوان و نباتات کا بھی خالق ہے، اور وہی دن و رات، مہینے اور سال کا بھی خالق ہے۔ میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والا بتایا گیا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا فی کتاب اللہ۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور اللہ نے یہ 12 مہینے اس وقت بنا دیا جب یہ زمین و آسمان کی تخلیق کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ حرمت والا کہلاتا ہے۔ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، لگاتار 3 مہینے ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ حرمت والا اس لیے کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس کے نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں
برائی کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کی برائی کا وبال بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ کثرت سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ رجب المرجب کے مہینے میں کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں کوئی خاص الگ سے عبادت نہیں ہے۔ اس مہینے میں کوئی خاص طریقے سے، کوئی الگ انداز سے کوئی نماز نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا، نہیں، بلکہ جو اعمال ہم 12 مہینہ کرتے ہیں وہی اعمال بھی ان مہینوں میں کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں اہتمام سے کریں گے تو نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اپنی طرف سے کوئی کام ہم انجام دیں، اپنی مرضی سے کسی کو عبادت سمجھ لیں، اپنی مرضی سے کسی بات کو بنا کر کے ہم اس کو عبادت سمجھ کر اس پر عمل کریں، تو یہ دین میں نئی بات پیدا کرنا ہوگا، یہ دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا ہوگا، اور دین میں نئی بات کا پیدا کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت جہنم میں جائے گا۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے مشہور عالم تھے، پھر وہ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد چونکہ بہت بڑے عالم تھے، مشہور عالم تھے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے؟ یعنی کھانا ضروری نہیں، کوئی کھائے تو کھا سکتا ہے، نہیں کھائے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اور یہودی اونٹ کا گوشت حلال نہیں جانتے بلکہ حرام سمجھتے، وہ نہیں کھاتے۔ اسی طریقے سے یہودی ہفتے کے دن کو، سیٹرڈے کو معتبر دن سمجھتے ہیں، اچھا دن سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہفتے کے دن کو کوئی معتبر نہیں سمجھا جاتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، بس عام دنوں کی طرح یہ ایک دن ہے۔ تو کیوں نہ ہم اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیں اور ہفتے کے دن کو اہمیت دے دیں، تاکہ اسلام پر بھی عمل ہو جائے اور یہودیوں کا جو رسم و رواج ہے اس پر بھی عمل ہو جائے۔ یعنی دونوں پہلو کو اختیار کرنا چاہ رہے تھے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یعنی اسلام لانے کے بعد اگر کوئی چاہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کر، تورات و انجیل پر عمل کر، نہیں،
اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا اس کو حلال جانو، جن چیزوں کو حرام کیا اس کو حرام جانو، جو چیز تمہیں کھانے کے لیے بتایا اس کو کھاؤ، اور جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ یہی اسلام۔ اسلام نام ہے ماننے کا، پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کا نام اسلام۔ آج ہم بہت سی باتوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ دن، مہینے، سال یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور عبادات کا مقام و مرتبہ یا عبادات کے ثواب میں اضافہ مکان کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے۔ مکان کے اعتبار سے جیسے ایک انسان جامع مسجد میں نماز کا اہتمام کرتا ہے، یہ مکان ہوا، تو جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے بمقابل اس مسجد کے جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی مسجد اقصی میں نماز ادا کرتا ہے، وہاں نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے تو مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب مسجد نبوی میں ادا کرنے کا ہے۔ اور ایک آدمی مسجد حرام میں نماز ادا کرتا ہے کعبے کے سامنے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے۔ تو زمان و مکان کے اعتبار سے بھی عبادات کرنے میں ثواب کا اضافہ ہوتا ہے، اجر کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مثال مکان کی ہو گئی۔ زمانے کے اعتبار سے ایک انسان رمضان المبارک میں فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، اور 2 نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ان سب کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے۔ جو بھی عمل ہم کریں اگر اس کا ثبوت نصوص سے ہے، قرآن و حدیث سے ہے، وحی سے اس کا تعلق ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر اس کا تعلق وحی سے نہیں تو وہ بدعت یا خرافات ہے۔ آج کوئی کہے کہ ایک 50 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، میں سب سے اوپر جا کر کے نماز پڑھوں گا کہ آسمان سے میں قریب ہو کر کے نماز پڑھوں گا ثواب زیادہ ملے گا، غلط خیالی ہے۔ اس لیے کہ اس کا تعلق نصوص سے نہیں، قرآن سے نہیں ہے۔ قرآن نے، وحی نے جس مقام کو اہمیت دی ہے، جس زمانے کو اہمیت دی ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی طرف سے کچھ چیزیں گڑھ لیتے ہیں اور اس کو دین اور شریعت سمجھ کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں بیٹھائے، جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں وہ بات رد ہے، وہ بات بیکار ہے، وہ باتیں غلط ہے۔ ہم اس پہ کتنا بھی عمل کریں ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ لکھا جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی حضور کے پاس آئے، گاؤں سے آئے، حضور سے کہا کہ میں دیہاتی ہوں، ان پڑھ ہوں،
مجھے دین کی کچھ ضروری باتیں بتا دیجیے تاکہ میں اس پر آسانی سے عمل کر لوں۔ حضور نے اس صحابی سے کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو۔ تو وہ صحابی یہ سن کر کے حضور سے فرمایا لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کروں گا، ذرہ برابر اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ جو باتیں آپ نے فرما دی ہے میں اس میں ذرہ برابر نہ اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دیہاتی صحابی جب کچھ دور چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابی سے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص دنیا کے اندر کسی جنتی انسان کو دیکھنے کی تمنا اور خواہش رکھتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے جو جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ جو تعلیم آپ دے دیے، جو کام کرنے کا آپ نے حکم دے دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی پہ عمل کروں گا، نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس شخص کو دیکھ لو یہ جنتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی دور سے سفر کر کے آئے تھے، پراگندہ بال، پراگندہ لباس۔ جب انسان کہیں سے سفر کر کے آتا ہے تو سفر کے اثرات جسم پہ ہوتے ہیں۔ آج کل تو تھوڑا کم ہوتا ہے چونکہ ہم اے سی کے کار میں، بند کاروں میں چلتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سواری کرتے تھے، اونٹوں پہ سواری کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، دھول اڑتا تھا۔ تو ایک صحابی حضور کے پاس اس حال میں آئے کہ ان کا بال پراگندہ تھا، لباس پراگندہ تھا، اور حضور سے آ کر کے بعین ہی ایسے ہی سوال کیا، ایسی ہی باتیں پوچھا کہ مجھے دین کی کچھ باتیں بتا دیجئے تاکہ میں اس پہ عمل کر لوں۔ حضور نے ان سے بھی کہا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو، اعمال صالحہ کرتے رہو۔ جب وہ شخص وہاں سے پلٹا تو حضور نے فرمایا قد افلح ان صدق، اگر اس بندے نے اس بات پر عمل کیا، اس پر قائم رہا تو یقیناً یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ قد افلح ان صدق، یعنی جو باتیں میں نے کہا اس پہ عمل کر لیا تو یہ شخص کامیاب ہے۔ نبی کی جو تعلیم ہے اس تعلیم پہ عمل کرنے ہی میں کامیابی ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی کام کریں تو وہاں پر ضرور پرکھیں اور ٹٹول لیں کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، دین کے مطابق ہے یا نہیں، حضور کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، وحی کے مطابق ہے یا نہیں، قرآن کے منشے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو عمل کیجیے، نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ارے یہ کام نہیں کرے تو رشتہ دار کیا بولیں گے؟ آبا و اجداد کا طریقہ جو غلط تھا آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ کرتے تھے، اور آج ہم نہیں کریں گے تو لوگ ہنسیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ ہم لوگوں کے مذاق اڑانے پر اور طعنہ دینے کے ڈر سے ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ خرافات کرتے ہیں، وہ بدعات کرتے ہیں جس کا تعلق شریعت سے بالکل نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کام کیجئے جس کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے۔ 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو قابل احترام ہے۔
میں نے شروع ہی میں کہا کہ اس مہینے میں نیکی کریں گے تو نیکی کا جو اجر و ثواب ہے اس میں اضافہ ہوگا، برائی کریں گے تو برائی کا جو وبال ہے اور بڑھ جائے گا۔ زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں لوگ جانور کی قربانی دیتے تھے۔ قربانی کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ہماری شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ذی الحجہ کے مہینے میں یعنی 10 تاریخ کو اگر کوئی انسان 10 تاریخ کے بجائے 9 تاریخ کو قربانی کرے، قربانی قبول نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو کرے نہیں، ذوالقعدہ میں کر لے، ایک مہینہ پہلے، قربانی قبول نہیں۔ اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے، جو وقت بنایا ہمارے لیے، اسی میں عمل کریں گے تو قبول ہے ورنہ رد ہے۔ زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں جاہلیت کے لوگ قربانی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جانوروں کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا، اسی بچے کو رجب کے مہینے میں قربانی کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ سب غلط رسومات ہیں، بیکار کی چیزیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر 22 رجب المرجب کو کونڈے پکانے کا رواج ہے۔ یعنی رجب کی 22 تاریخ کو گھروں میں کچھ اسپیشل کھانا پکایا جاتا ہے اور ان کھانوں کو غربا میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تقسیم کیا جاتا محض اس لیے کہ ہم کو ثواب ملے گا۔ بدعت ہے، دین میں نئی بات ہے۔ یہ پکانا ایسے ہی ہے جیسے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی پیش کرتے تھے۔ آج گھر گھر 22 رجب المرجب کو کھانا پکایا جاتا ہے اور اس نیت سے پکایا جاتا ہے کہ اس کھانے کو تقسیم کرنے پر ہمیں ثواب ملے گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن ہے اس لیے ہم پکاتے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق کی پیدائش کا تاریخ کا متعین ہی نہیں ہے، کب پیدا ہوئے کب مرے سے۔ دین میں اضافہ کرنا، دین میں نئی بات پیدا کرنا، یہ بدعت ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کا حکم ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو چکا اور میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں اسلام پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کو آپ پر پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں آپ سے راضی ہوں اس حال میں کہ آپ اسلام پر قائم رہیں۔ جب اللہ نے کھلے الفاظ میں قرآن میں کہہ دیا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، مکمل اور تکمیل اسی کو کہتے ہیں جس میں نہ کمی کی گنجائش نہ زیادتی کی گنجائش رہتی ہے، نہ اس میں ہم زیادتی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ وہ دین ہے ہمارا دین جو مکمل ہو چکا ہے، تکمیل پا چکا ہے، پھر اس میں کوئی نئی بات پیدا کر لینا، یہ دین میں نئی بات پیدا کر لینا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رجب کے مہینے میں کسی دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور رجب کے مہینے میں کبھی کبھی آپ چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ رمضان کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم اور آپ پورے مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رجب میں رکھیے، شعبان میں رکھیے، تاکہ رمضان کی عادت پڑ جائے۔ لیکن ایک تاریخ متعین کر لینا، ایک دن متعین کر لینا کہ آج کے دن رجب کی اس تاریخ میں روزہ رکھنا ضروری ہے بلکہ فرض ہے، تو یہ روزہ رکھنا آپ کے لیے باعث ثواب نہیں، باعث خرافات ہو جائے گا۔ آپ رکھیے، رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی مخصوص دن کو متعین کر کے، کسی مخصوص تاریخ کو متعین کر کے رجب میں روزہ رکھنے کا بالکل اجازت نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رجب کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا۔ یہ معراج ایک معجزہ تھا، معجزہ تھا حضور کے لیے۔ لیکن اس دن روزے کا اہتمام کرنا، اس دن نئے کپڑے سلا کر کے پہننا، اس دن عمدہ عمدہ کھانا پکانا اور کھانا، اس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے۔ میں نے یہاں تک کتابوں کے اندر پڑھا کہ بہت سے لوگ رجب کے ختم پر، خصوصاً خواتین، رجب کے ختم پر، ختم رجب پر گھروں کے اندر تسبیحات پڑھنے، آیت کریمہ پڑھنے، قرآن خوانی کی محفلیں جمع کر کے بیٹھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، یہ نہیں پڑھے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ میں تو دیکھا نہیں اس طرح کی محفل، علماء نے بیان کیا ہے کہ رجب کے ختم پر اس طرح کی محفلیں جمانا، آپ تسبیح ہمیشہ پڑھیے، کوئی منع نہیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا حکم ہے، آپ تلاوت کیجیے، کوئی حرج نہیں، آیت کریمہ آپ چلتے پھرتے پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ ختم رجب پر، جس دن رجب کا مہینہ ختم ہو رہا، اس دن ہم نے محفل جمائی اور بیٹھ کر کے آیت کریمہ پڑھا، تسبیحات پڑھے اور جو پڑھنا تھا پڑھے۔ یاد رکھیے، ایک طریقہ جو رائج کیا ہم نے، اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا۔ اس میں کرنے کے جو کام ہے وہی کریں جس کا اللہ رسول نے کرنے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے دعا پڑھیے، جب بھی یاد آ جائے دعا پڑھ لیجئے، صرف چاند دیکھنے کے وقت ہی پڑھنے کا نہیں ہے، رجب کے پورے مہینے میں آپ جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں آپ اس دعا کو پڑھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ برکت رکھ دیجئے ہمارے لیے رجب اور شعبان میں، برکت کی دعا، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی رمضان کو پانے والا بنا دیجئے۔ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رجب کا جب چاند دیکھتے تھے تو پڑھتے تھے اور پڑھنے کا معمول تھا آپ کا۔ یہ پڑھیے، برکت کی دعا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت بہت قیمتی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہر کوئی ہر کسی کو برکت کی دعا دیتا ہے، شادی کا موقع ہو مبارک ہو، مطلب وہی ہے برکت ہو، کوئی عمرہ حج کر کے آیا مبارک ہو، کوئی اچھی سواری خریدا مبارک ہو، اچھا سا گھر بنایا گھر لیا مبارک ہو۔ ہم آپ تو بولتے ہیں لیکن مبارک کا مطلب سمجھتے ہیں؟
ہر خوشی کے موقع پر، ہر اچھے کام کے موقع پر ہر انسان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا، مبارک ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسباب کا ہو جانا، تعیش کا، سامان کا ہو جانا انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ جو اسباب ہمارے پاس ہے، جو تعیش کا، آرائش کا، آرام کا جو سامان ہے، وہ سامان ہمارے لیے نفع بخش ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں برکت۔ نفع بخش ہو جائے ہمارے لیے۔ ہم نے گھر لیا، گھر میں ہے لیکن راحت نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، وہ گھر آپ کے لیے بابرکت نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے۔ اسباب تو ہم نے اختیار کر لیا، گھر بنا لیا، لیکن اس گھر کے اندر سکون نہیں ہے تو اس کو نفع بخش نہیں کہیں گے۔ یہی مطلب ہے برکت کا۔ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، جو چیزیں ہم لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وہ چیزیں ہمارے پاس کثیر تعداد میں ہو جانا کمال نہیں ہے، مختصر ہو لیکن نفع بخش ہو، نفع دے ہمیں۔ ہم ایک گاڑی خریدے لیکن ہر قدم پہ خراب ہو جا رہی ہے، ہر قدم پہ کچھ اس کے اندر خرابیاں آ جا رہی ہیں، جاتے جاتے گاڑی رک جاتی ہے، ہمیں وقت پہ آفس پہنچنا ہے، گاڑی تو ہے لیکن نفع بخش نہیں ہے۔ تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چیز لیا، جو اسباب اختیار کیا ہے، وہ اسباب اس کے لیے نفع بخش ہو۔ اس لیے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رمضان کو ہم پالیں، رمضان کی عبادت ہم کرنے والے بن جائیں، ہماری قسمت۔ کتنے لوگ جو گزشتہ سال ہمارے درمیان رہے ہوں گے، آج نہیں ہے۔ ہر دن ایک جنازہ اٹھتا ہے، ہر دن یہ خبر آتی ہے کہ فلاں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ہم رمضان کے مہینے کو پانے والے بن جائیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ اس کی تمنا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور بار بار اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں، چونکہ اعمال سے متعلق پورے باتیں آئی ہیں، خواہ رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو، یا سال بھر کے کون سے بھی مہینے ہوں، ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ جیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال صحابہ کے جیسے اعمال ہونا چاہیے۔ ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہیے جس طریقے پر صحابہ چل رہے تھے۔ ہمارے اعمال کا موازنہ ہوگا کل قیامت کے دن، اللہ اس کو تولے گا، موازنہ کرے گا کہ تمہارا عمل صحابہ کے عمل کے برابر ہے یا نہیں، صحابہ کے عمل کے جیسا ہے یا نہیں، صحابہ کے عمل کے جیسا ہمارا عمل ہے، صحابہ کے جیسا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ کے جیسا ہم ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ رد کر دیا جائے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا موازنہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ صحابہ کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے حدیث آیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو کوئی دین کے اندر نئی بات پیدا کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں اور وہ رد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے رجب کے مہینے کو، شعبان کے مہینے کو بابرکت بنا دے، اور رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ ہماری عمر کو دراز کر دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔